اگر نجاست گاڑی ہو جیسے پخانہ، لید، گوبر وغیرہ تو ہم اس کی مقدار جاننے کے لیے اس کا وزن جو ہے وہ شمار کریں گے۔ جیسے 20 قرات 4.50 ماشا تقریباً، اور نجاست پتلی ہو جیسے پیشاب یا شراب تو اس کے پھیلاؤ کی لمبائی چوڑائی شمار ہوگی۔ جیسے ہتھیلی کو خوب پھیلا کر اس کے اوپر پانی جو ہے وہ ڈالا جائے اور پانی جتنا ٹھہر جائے تو یہ اس کی مقدار جو ہے وہ شمار ہوگی۔ جتنا پانی ٹھہرا ہے اس سے زیادہ ہے غلاظت تو اس کا دور کرنا ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی، اور اگر اس سے کم ہے یا اس سے برابر ہے نماز ہو جائے گی، پھر بھی دور کرنا افضل ہے۔ تو اب نجاست غلیظہ کی اقسام جو ہے وہ یہ ہے کہ بدن انسانی سے خارج ہونے والی ہر شے جیسے پیشاب، پخانہ، منی، مدی، وضی، بہتا ہوا خون، پیپ، حیض و نفاس کا خون، اور یہ یاد رکھیں چھوٹے بچوں کا پیشاب جو ہے جس کو مائیں ان ماؤں کو متنبع کیا جاتا ہے کہ بچے کا پیشاب بھی اس طرح ناپاک ہے جس طرح بڑے کا پیشاب ناپاک ہے، اور اس طرح ہی جس طرح منہ بھر قے آئے بڑے کو اور بچے کو آئے، دونوں کی قے جو ہے وہ بھی ناپاک گنی جائے گی۔ تو اسی طرح بہتا ہوا خون، شراب، دکھتی آنکھ کا مواد، ناف، کان، پستان کا وہ مواد جو نکلے وہ نجاست غلیظہ کہلائے گا۔ حرام جانور جیسے لومڑی، بلی، کتا، کھچر، ہاتھی اور شیر وغیرہ کا گوشت، پیشاب، گوبر، لید اور سون کی ربویت وغیرہ یہ سب نجاست غلیظہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نوکیلے دانتوں والے درندے اور پونچوں والے پرندے کا گوشت کھانا منع ہے، اور دوسری حدیث مبارکہ میں ہے گھریلو گدھا، کوا، چیل، چوہا اور بچھو کا گوشت کھانا بھی منع ہے۔ درندے چوپائے جیسے شیر، ہاتھی، کتا وغیرہ کا لعاب اور مردار کا گوشت اور چربی، کافر کا، مرتد کا ذبح کیا ہوا چاہے حلال جانور ہی کیوں نہ ہو، بکری وغیرہ ہی کیوں نہ ہو، وہ مردار گنی جائے گی اور اس کا گوشت، پوشت سب کچھ ناپاک ہے۔ تو بہرحال ہر حال جو چوپائے ہیں گائے، بھینس، اونٹ، ان کا جو گوبر ہے یعنی پخانہ یا مینگنے، مرغی، مرغابی، بطخ جیسے کم اونچا اٹھنے والے پرندے کی پیٹھ، چھپکلی یا گرگٹ کا خون، سانپ اور میٹک کا پیشاب، پخانہ، گوشت، کھال، بہتا ہوا خون، یہ سب نجاست غلیظہ ہے۔ اور اگر یہ ایک درم جو ہے اس کی مقدار یعنی کہ اس سے زیادہ ہے تو اس کا دور کرنا ضروری ہے، دور کرنے کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اور اس سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی، دور کرنا افضل ہے۔ تو نجاست خفیفہ، نجاست خفیفہ وہ ہے جس کا نجس ہونا زیادہ شدید نہ ہو، اس کے ثبوت میں قطعیت نہ ہو، جس کے بارے میں ہلکا شرعی حکم ہو، نجاست خفیفہ اسے کہا جاتا ہے۔ اگر کپڑے، بدن یا چیزوں پر لگ جائے تو اس کا چوتھائی یا زیادہ حصہ لگا ہو تو اس کا دھونا ضروری ہوتا ہے۔